أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. آج 10 جنوری 1997 30 شعبان المعظم 1417 ہجری بروز جمعۃ المبارک. خطبہ جمعہ سماعت فرمائیے. مرکزی جامع مسجد اسلام آباد سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی خطیب، اہل سنت کے ترجمہ، قرآن و سنت کے پاسباں، شیخ الاسلام صوت الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ کی آواز میں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وقرشينا وعربينا وسراجنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام و عزیزان محترم، 5 جمعے درمیان میں حرمین شریفین کی حاضری کی وجہ سے آپ کے اپنے اس مسجد میں، جامع مرکزی مسجد میں حاضری کا اللہ نے موقع نہ دیا. وہاں حاضری رہی، اور اس حاضری کے ساتھ ساتھ نمازیوں کے لیے، تمام دوستوں کے لیے، پورے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں. صرف میں عاجز نہیں بلکہ سارے حاضری دینے والے، عمرے والے، تمام لوگ دعائیں کرتے تھے اور اہتمام کے ساتھ اللہ سے مانگتے اللہ ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. اس 5 جمعے کی غیر حاضری کے بعد آج اللہ کریم نے شعبان کی آخری تاریخ میں اس جمعے کو یہاں موقع نصیب فرمایا، اور اللہ عظیم نے، اللہ پاک اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی عنایت سے مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک تھا، طریقہ مبارک تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ رمضان شریف شروع ہونے سے 1 دن پہلے خاص طور پر رمضان کے بارے میں تیاری اور اہتمام کی باتیں ارشاد فرماتے. بھائی مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے خوب تیاری کرو، اور اس کے اہتمام کی باتیں فرماتے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں رمضان شریف کے فضائل بھی بیان کرتے. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 1 دن پہلے اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو اس مہینے کی عظمتوں، برکتوں سے خبردار فرماتے کہ یہ مہینہ تمہارے کس کام کا ہے، اس میں تم نے کیا کمانا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے. اسی مناسبت سے پیارے نبی کے پیارے طریقے اور پیارے نبی کی پیاری حدیث میں سے چند کلمات میں نے تلاوت کی ہے. حدیث لمبی ہے، کافی لمبی ہے، اس میں سے چند باتیں میں نے، چند کلمات تلاوت کی، اور آج اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو ارشاد آپ نے خوب خصوصی واعظ میں فرمایا کہ لوگوں، ایک عظیم مہینہ تمہارے اندر آ رہا ہے، عظیم مہینہ، شہر عظیم، شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے کی 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر. وہ رات بتائی نہیں گئی، اس رات کو مخفی رکھا گیا، اس رات کو راز میں رکھا گیا. یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، حکمت تھی. حدیث میں آتا ہے حضور پاک کو 1 دفعہ تو بتا دیا گیا تھا، 1 دفعہ بتا دیا کہ وہ برکت والی رات یہ ہے،
اور اس رات کی خبر نشاندہی اللہ کی طرف سے ہو گئی. آپ نے چاہا امت کو بھی بتا دوں کہ اس رات کی آئندہ کے لیے وہ رات برکت والی کون سی خاص رات جس کا نام قدر والی رات ہے. قدر اس کو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے. عجیب اتفاق ہے, پیغمبر کو بتا بھی دیا, پیغمبر امت کو بتلانے کے لیے تشریف بھی لے آئے. مسجد کے راستے میں دو صحابی آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑ رہے تھے, کسی بات میں. ان کے اختلاف اور جھگڑے کو حضور نے دیکھا. آپ کے قلب مبارک پہ, دل مبارک پہ رنج اور بوجھ ہوا. اس رنج اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کیفیت کو جو آپ کو محسوس ہوا, چونکہ آپ نہایت ذکی طبیعت تھے. ذکی طبیعت مانا حساس, اللہ نے آپ کو لطافت سے کمالات سے نوازا تھا. اس جھگڑے کو دیکھنے کے بعد پیغمبر جب وہاں سے گزرے, صحابہ میں آئے, آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا تھا وہ بات رات کون سی ہے, اس رات کی خبر دینے کے لیے میں تمہارے پاس آ رہا تھا. راستے میں دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس رات کی اطلاع اٹھا دیا میرے قلب سے, اللہ نے لے لیا. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امت کا اختلاف اور جھگڑا آپس میں کتنی بڑی غلط شے ہے. اختلاف کی وجہ سے اس رات کی کیفیت جو بتلانا تھا وہ نہیں بتایا. اب اس میں بھی حکمت ہے, نبی کے ہر فعل میں حکمت. حکمت سبحان اللہ. کیا حکمت؟ یہ تو امت کے جاننے والے جانتے کہ حکمت پہلے بتلانے کی خبر پھر اٹھانے کی خبر, تو اٹھا بھی دیا. اور اس میں یہ کہ اختلاف ایسی بری شے ہے کہ ایک بات تھی امت کے لیے وہ اٹھا لے گی, اور اٹھانے میں بھی حکمت تھی. وہ کیوں؟ تاکہ اس رات کو خوب تلاش کرنے والے تلاش کریں. اس رات کے انتظار میں کئی کئی راتیں اللہ کی عبادت میں گزارے, ورنہ تو ایک ہی رات کا پتہ چل جاتا اور اس کے بعد چھٹی. کہتے وہ رات ہمیں مل گئی کافی ہے. جیسے بعض لوگ مدینہ منورہ جاتے, 40 نمازیں پوری کی اور 41ویں نماز پڑھنے کے بجائے سوتے رہے. ارے بھائی سوئے کیوں؟ آج نماز قضا ہو گئی, وہ جی اسی 40 نمازاں پوریاں کر چڑیاں, 40 نمازیں بخشے گئے. یہ جنت ہے نا, ایک یقین اس عادت سے تھوڑا سا اسے یہ ہوگا. لیکن روزے فرض ہیں, فرض ہیں, اور روزے کو اگر اس فرض کو چھوڑ دیا تو ساری سال کا اگر روزہ رکھے, ایک روزہ قضا کیا جان بوجھ کر, سارے سال کے روزے قضا تو بدلے میں ایک ہی ہے, لیکن سارے سال کے روزہ بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو رمضان کا روزہ ہے, جو رمضان شریف کا روزہ ہے. اور روزوں کی علت بھی قرآن کریم نے بیان کی. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون, شاید تم میں تقوی کی صفت آ جائے, کمال آ جائے, کمال آ جائے, صفت پیدا ہو جائے. وہ صفت کون سی؟ اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کا خوف. یہ روزے میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. ہر عمل کو دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے. اب آپ میں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور نہ دیکھے تو دائیں بائیں والا تو دیکھ لے گا, بھائی اس بھائی صاحب نے جمعہ میرے ساتھ پڑھا ہے. زکوٰۃ چپکے سے بھی دے تو کم از کم جس آدمی کو دے گا اس کو تو پتہ چلے گا کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے اس نے ادا کیے. اسی طریقے سے کوئی عمل کرے گا اس کا کسی نہ کسی کو علم ہو جائے گا. روزہ ایک واحد عمل ہے, اس کا اللہ کے اور بندے کے سوا کسی کو بھی خبر نہیں. سب کے سامنے خاموش رہے مجھے روزہ ہے, اور کمرے میں جا کر کھائے پیے, سب کے سامنے خاموش رہے, بظاہراً منہ بند رہے, اور اکیلے جا کر کسی جگہ ایک گھونٹ کھا لے تو پی لے تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. روزے میں یہی تو کمال ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا تمام نیکیاں انسان کا اس کا بدلہ جنت ہے, روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے. تمام نیکیوں کا بدلہ جنت, اور روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, اور بعض راوی کہتے ہیں حدیث کے وانا اجزا بہ, سارے نیکیوں کا بدلہ جنت ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے, اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, نماز بندے کے اپنے لیے ہے,
قرآن اپنے لیے ہے، حج اس کے لیے ہے، زکوٰۃ اس کے لیے ہے، روزہ میرے اللہ کے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس کا بدلہ اور اس کی جزا میں خود بنتا ہوں۔ میں اللہ اس کی جزا بدلہ میں اللہ بنتا ہوں، میں بن جاتا ہوں۔ کیسے بنتا ہوں؟ قیامت کے دن سب چیزوں کے بدلے میں جنت دوں گا اور روزے کے بدلے میں کہوں گا میرے بندے تو نے چونکہ روزے رکھ کر مجھے راضی کیا تھا، آج میں تیرا اور تو میرا، میں تیرا اور تو میرا، اس لیے کہ تو نے بندوں کے دکھاوے کے لیے روزہ نہیں ہو سکتا، بندے کا دکھاوا نہیں آتا، روزے میں نہیں آ سکتا۔ اب لاکھ زور لگائیں، اکٹھے افطاری کر لیں، اکٹھے روزہ رکھ لیں، کچھ کر لیں، لیکن دن بھر کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کا خوف، صرف اللہ کا خوف، صرف اللہ کا خوف۔ ایک اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جس سے ساری عبادتیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، ساری عبادتیں۔ اور سارے دین میں بنیادی طور پر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واز فرماتے، سب سے واز میں ایک خوراک، ایک حدیث، ایک جملہ تقوی کا، اللہ کے ڈر کا ضرور کہتے ہیں۔ ہر ایک میں، ہر بیان میں، وہ بیان کوئی بھی ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ جملہ ضرور آتا۔ بے اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ بے اللہ کا خوف ہوگا تو پھر احتساب کی تلوار نہیں لٹکانی پڑے گی، اور تلوار بھی پتہ نہیں کند ہے یا تیز ہے یا پتہ نہیں کارگر ہے، پر اللہ کے ڈر والی تلوار بڑی پکی ہے۔ اللہ کے ڈر والی تلوار عجیب تلوار، اس تلوار کے بعد اس تلوار سے بڑھ کر کوئی تلوار ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کسی کا مال ہے، میں نہیں کھاتا، میں نہیں لیتا، میں نہیں استعمال کرتا، بھوکا مر جاؤں، اس لیے کہ میں تو اللہ کا ڈر ہے، میں نے تو حساب دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں ہیلے نکلاتے ہیں، اس لیے کہ جو کسی کا حساب کرتا ہے دوسرے کا، اگر وہی چور نکلا ہے تو کیا کریں گے؟ جو اگلا حساب کرنے والا ہے خود بھی چور ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی حساب لینے والا ہے، چور کو چور حساب کیسے کرے گا؟ چور کو چوری پکڑے تو کیا کرے گا؟ وہ بھی جائے گا میرا بھی حصہ ڈال دے، حصہ ڈال دے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا کہ ایک آدمی تھا، واعظ و نصیحت میں پیاری پیاری واقعات لکھتے تھے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیوں؟ لوگوں کے دل دماغ میں بٹھانے کے لیے عجیب واقعہ۔ ایک شخص تھا، وہ کھیر کھاتا تھا اور پیسے بڑے تھے، اس نے ایک آدمی نوکر رکھا تھا کہ یہ پیسے اور اس کی روزانہ مجھے کھیر کھلاؤ، اللہ کے کھیر کھلاتا۔ ایک آدمی شک گزرا اسے کہ یہ پیسے گڑبڑ تو نہیں کر رہا، وہ گڑبڑ کرنے لگا تھا، اس نے ایک نگران مقرر کر دیا، اس کی بھی تنخواہ کیا نگران دیکھو، وہ اس کی نگرانی کرنے لگا، اس کو بتا دیا میں تیرے اوپر نگران ہوں، اس نے کہا نگران ہو تو پہلے اتنے کی کھلاتے تھے، اب تو بھی حصہ لے لے، اب ذرا اور تھوڑی کر لے، رپورٹ یہ دے دے کہ چیزیں مہنگی ہوگی، مہنگی تو ہوتی رہتی ہے نا، آج بھی مہنگی ہو گئی، کون سی حکومت بھی آئے گی، مہنگی تو ہو ہی گئی، یہی رپورٹ دے دے۔ اسے کچھ عرصے کے بعد پھر ان دونوں پر شک گزرا، ایک تیسرا مقرر کیا، تیسرے نے رپورٹ کر دی، انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے 2 کھاتے تھے اب 3 کھائیں، تم بھی رپورٹ کر دو کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ، جو بھی نیا آتا ہے اعلان خوشگوار کرتا ہے لیکن کرتا وہی ہے، تو لہذا تو مہنگائی کا اعلان کر دے، اس رپورٹ دے دی۔ آخر چوتھا جب مقرر کیا کچھ عرصے بعد، چوتھا بڑا ہی ہوشیار تھا، اس نے کہا سارے حصہ لیتے ہو میں بھی حصہ لوں تو اس کو کیا کھلائیں گے، آخر اس کے تو پیسے ہیں، تو چوتھے نے کہا فکر نہ کرو، اسے کھلائیں گے کچھ نہیں، سارا ہی ہم بانٹ کے کھائیں گے۔ کہنے لگے پھر کیسے؟ کہنے لگے کام بنا لوں گا۔ اس نے کیا، تھانوی نے لکھا ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ کھیر والا انتظار کرتے کرتے آخر تھک کے سو ہی گیا، جب سو گیا تو چوتھا بڑا ہوشیار تھا، اس نے مونچھوں پہ کھیر لگا دی، صبح اٹھ کر اس نے کہا کہ تم نے کھیر نہیں کھلائی، جو حضور کھلائی تھی، کہاں کھلائی تھی، ذرا آئینہ دیکھیں، آئینے میں شیشے میں دیکھا تو کھیر لگی ہوئی ہے، تو چوتھا اتنا ہی ہوشیار تھا کہ اس کے مونچھوں پہ لگا دیا، باقی سارا ہی کھا گئے۔ تو حکیم نے تھانوی رحم اللہ نے لکھا کہ سارے جب مل جائیں تو اگلے کو ملتا ہی کچھ نہیں سوائے اس کے اس کی مونچھیں ہی تر کر دو، بس اس کو کچھ لگ جائے، اس کو پتہ چل جائے۔ تو خدا کا خوف، اللہ کا خوف آ جائے تو اللہ کے خوف سے تو سارے کام بنتے ہیں، اللہ کا ڈر آ جائے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے بھائی، دکاندار کے لیے بھی ہے، کاریگر کے لیے بھی ہے، مستری کے لیے بھی ہے، مزدور کے لیے بھی ہے، گاہک کے لیے بھی ہے، جس کے سب کے لیے ہے، وزیر اعظم کے لیے بھی، صدر کے لیے بھی، محتسب کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو ووٹوں کے لیے بھیک مانگنے آئیں گے، ووٹوں کے بعد آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ بے فکر رہیں، بس ووٹوں تک آئیں گے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ کا ڈر آ جائے، اور رمضان کے مہینے میں
یہ تو پہلی دفعہ ہوگا غالباً کہ رمضان میں بھی الیکشن ہو جائے تاکہ تقوی والے مہینے میں تقوی والے بندے چنے جائیں. واہ بھائی واہ. تقوی والے کون چنتا ہے؟ تقوی والے چنے تو وہ تھانے میں نہیں جائیں گے, وہ چھڑوانے نہیں آئیں گے ہیروئن والے کو, وہ تو نہیں کرنے آئیں گے. تقوی والے چنیں گے, تقوی والے چنے بھائی. تقوی مانا اللہ کا ڈر آ جائے. اور میرے پیارے نبی نے, اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ روزے ہیں اس لیے کہ اللہ کا ڈر تقوی آ جائے, تقوی آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے. میں نہیں کھاتا, میں نہیں پیتا. میرے پیارے نبی نے فرمایا اگر تیرے سے روزے کی حالت میں کوئی لڑائی کرے اور تیرا بھی پاورفل ہو جائے, تو بھی تیرا بھی ٹمپریچر یعنی تجھے بھی غصہ زیادہ آ جائے اور وہ تجھے گالی دے, تو کیا کرے؟ پیارے نبی نے فرمایا وہ جب غصہ زیادہ دلا بھی دے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, تو جواب میں کہ بھائی میں تو لڑائی نہیں کروں گا اس لیے کہ میں تو روزے دار ہوں, میں تو روزے دار ہوں. روزے دار کیوں لڑائی کرے, کیوں گالی دے؟ تجھے دینا ہے تو دیتا رہے, میں تو نہیں گالی دیتا. اللہ, اصل روزہ یہ ہے کہ روزے دار یہ کریں میں روزے دار ہوں. ایک حدیث میں فرمایا, اللہ اکبر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور, جو جھوٹی باتیں جھوٹے کام روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے, فلیس للہ حاجۃ, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے روزے کے بجائے ویسی بھوکا پیاسا رہے. اس کا نام روزے دار میں نہیں ہے, اس کا نام ہے بھوکا پیاسا, یعنی جھوٹ بولے. اب الیکشن بھی رمضان کے مہینے میں, روزے بھی آ گئے, اور روزوں میں وہ لوگ جو ووٹ لینے آ گئے وہ بھی سارے بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے, بڑے بڑے جھوٹ. اس لیے اگر جھوٹ نہ بولے تو کام کیسے چلے گا؟ جھوٹ بھی بولیں گے. اور میرے نبی فرماتے جو جھوٹ بھی بولے اور روزہ رکھے, اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی پرواہ نہیں, یعنی اس کا روزہ تو ہے ہی نہیں, وہ بھوکا پیاسا ویسی ہے. دیکھو مسئلے کی بات سنو, روزہ کسے کہتے ہیں؟ نیت روزے کے ساتھ کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا کوئی ترجمہ پوچھے, روکنا کس چیز سے؟ تو عام کھانے پینے, یعنی اس میں سگریٹ چیزیں ساری آ گئی نسبت, کھانے پینے ان سے اور خواہشات نفس سے. کب سے؟ صبح صادق سے رات غروب آفتاب تک. اب اس کے بالمقابل ایک بات بتاتا ہوں. ایک آدمی کمرے میں کسی نے ظالمانہ بند کر دیا, ظالمانہ یا کسی وجہ سے, اور وہ صبح صادق سے پہلے بند کیا اور مغرب کے بعد اسے کھولا, نہ روٹی دی, نہ پانی دیا, نہ نمک دیا, نہ کوئی چیز دی, اور بند رکھا, اور اس نے کھانے پینے سے بند رہا, لیکن اس نے نیت روزے کی نہیں کی, اس کا روزہ نہیں لکھا گیا, باوجود اس کے کہ صبح صادق سے مغرب تک وہ ایک کمرے تالے میں پڑا تھا, نہ اسے کھانے کو ملا, نہ پینے کو ملا, نہ چائے کا گھونٹ ملا, نہ کوئی سگریٹ, نہ کوئی چیز ملی, اور صبح صادق سے مغرب تک اسی طرح بھوکا پیاسا جیسے روزے دار. لیکن نیت روزے کی نہیں کی تھی, نیت یہ تھی کہ اگر کوئی دروازہ کھول دے اور کہیں موقع مل جائے بھاگنے کو تو میں کھاؤں گا پیوں گا. تو روزہ کہاں ہوا؟ روزہ کیا ہوا؟ نیت تو نہیں آئی نا. نیت بھی اس کی ہے, اس لیے اس کی نیت بھی کرنی چاہیے. باقی نیت پڑھنا, اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے, وہ بھی 100 کا دن پڑھ لے تو, لیکن نہ پڑھے تو نہ پڑھے. اصل میں نیت تو ہے نیت قلب سے. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینہ آ رہا ہے, تقوی والا مہینہ آ رہا ہے. سبحان اللہ, اس مہینے میں اللہ نے راتوں کا جاگنا عبادت بنا دیا, اور اس مہینے کی ہر نیکی کو 70 گنا بنا دیا. اللہ اکبر, 70 گنا. ہر نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو 70 گنا. 70 گنا کیا مانا؟ رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ دیں تو 70 روپے. زکوٰۃ کے پیسے بھی دینے تو رمضان میں دیتے رہتے ہیں, تو رمضان میں دے کہ اللہ پاک آپ نے 1000 زکوٰۃ نکالی, لکھا گیا 70,000 روپے. سبحان اللہ. اگر دیر سے دیتے ہیں, بعد میں دیتے ہیں, تو رمضان میں دیتے ہیں تو 70 گنا لکھا گیا. ہر نیکی 70 گنا. قرآن ایک ختم کیا, 70 قرآن کا ثواب. ایک نیکی 70 گنا بڑھ جائے ہر نیکی. اور رمضان میں پھر اگر گناہ کرے گا تو وہ بھی اتنا ہی ڈبل لکھا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن ڈبل اتنا حدیث میں تو نہیں آتا لیکن یقیناً زیادہ ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر مبارک جو ہے وہ ہے طائف میں, اور وہ طائف میں ہی رہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما طائف میں فوت ہوئے. میں حضرت کی خبر پر حاضری دیا, موقع ہوا 1-2 دفعہ, اس دفعہ نہیں پہلے کہی.
تو عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ طائف سے مکہ تو بہت قریب ہے اور مکے میں رہنے سے ہر عبادت 1,00,000 ہے، اور 1,00,000 عبادت کو چھوڑ کر آپ طائف میں کیوں رہتے ہیں؟ جواب میں فرمایا جہاں 1,00,000 عبادت ہے وہاں گناہ پر بھی ڈبل گناہ ہے، کئی گنا زیادہ گناہ ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں ایسی بے ادبی نہ ہو جائے کہ میرے کھاتے میں ثواب کماتے کماتے گناہ زیادہ نہ ہو جائے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ مکے مدینے کی رہائش کسی کو ملے، مجھے ملے تو میں پسند نہیں کروں گا، جانا آنا تو پسند کروں گا، جانا آنا جاتے رہنا آتے رہنا پسند کروں گا، مستقل رہائش نہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے احب ان اکون بالکوفۃ وقلبی فی المدینۃ ولا احب ان اکون فی المدینۃ وقلبی بالکوفہ، میں یہ تو پسند کرتا ہوں کہ میں تو کوفے میں، وہاں پڑھاتے تھے امام ابو حنیفہ، کوفے میں رہوں اور میرا دل مدینے میں ہو، اور یہ نہیں پسند کرتا کہ میں رہوں تو مدینے میں دل اپنا کوفے میں چھوڑ بیٹھا ہوں، یہ نہیں پسند کرتا کہ دل میرا وہاں ہو اور خود مدینے میں بیٹھوں، یہ تو پسند کرتا ہوں کہ میں کوفے میں رہوں اور میرا دل وہاں ہو۔ وہاں عبادت کا بھی جہاں تو وہاں گناہ کا بھی ڈر زیادہ ہے، حتیٰ کہ مکے میں گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ہے، باقی دنیا میں نہیں۔ مکے میں گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ہے، ارادہ کر لیا اس پر بھی گناہ لکھا گیا۔ تو رمضان میں گناہ کرنا بھی اس کا بھی ڈبل ہوگا، ڈبل کیا معنی؟ زیادہ ہوگا، 70 گنا کا نہیں آتا لیکن گناہ کا بھی زیادہ، اس لیے فرمایا اس میں 70 گنا ثواب، اور فرمایا من فطر صائما، جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اللہ اس کو پورے روزے جتنا اجر دے گا۔ اللہ، آپ کے دیے ہوئے کھجور، آپ کے رکھے ہوئے طعام پر کسی نے روزہ کھولا، اس کے روزے کا اس کا ثواب بغیر کم کیے ہوئے، ہاں اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، کہ یہ سوچیں حضور نے فرمایا اس شخص کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی ذرا برابر، اور آپ کو ایک روزے کا مزید ثواب مل گیا، ایک بندے نے آپ کے دسترخوان پر یا آپ کے دیے ہوئے اس پر روزہ کھولا۔ اسی طریقے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ منا، ہم میں ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ کسی کو روزہ کھلوا سکے، ہاں صحابہ غریب بھی تھے، مسکین بھی تھے، ان کے پاس اتنا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ وہ سب کو کھلا سکیں، اور وہ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس، آپ نے فرمایا نہ ہو تو گھونٹ پانی کا اپنے ہاتھ سے پلا کر، ایک گھونٹ دودھ کا پلا کر، ایک کھجور کا دانہ منہ میں دے کر، اس کو دے کر اس سے کھلوا لو، تمہیں وہ بھی ثواب ملے گا۔ بھئی ہمارے ہاں تو روزہ کھولنے کا معنی کچھ اور ہے، روزے کھولنے کا معنی روزے کے ساتھ بڑی بڑی لوازمات، یہ پکوڑے اور فلاں چیزیں۔ ایک دیہاتی آدمی سے کہا روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے بابا روزے کو میں شرمندہ اور خراب نہیں کرتا، روزے کی جو عزت افزائی کر سکے، صبح سحری میں شام کو افطاری میں خوب چیزیں لگا کر، میں تو ایسی عزت کر ہی نہیں سکتا، لہذا بے عزتی کے ساتھ روزہ رکھتا ہی نہیں ہوں۔ واہ یہ کوئی بات ہوئی؟ بے عزتی کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے روزے کے ساتھ ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ، ہم تو روزے میں زیادہ ہی کھاتے ہیں، حالانکہ روزے کے ساتھ تھوڑا سا بھی کسی کھلا دیا، یعنی روزے کھلوانے کا اتنا اجر میرے پیارے نبی نے فرمایا، روزہ کھلواؤ اس کا ثواب، مسکینوں کو کھلاؤ اس کا ثواب، اتنا بڑا ثواب کہ روزے دار کا پورا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش ہے۔ کیا مانا؟ پہلے 10 دن رحمت، درمیان والے 10 دن بخشش، آخری 10 دن عتق من النار، جہنم کی آگ سے نجات اور چھٹکارا۔ اللہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہو، یعنی جو آخری حصہ ہے اس سے گویا جہنم کی آگ سے نجات ہو گیا، بشرطے کہ روزے کے لوازمات کو بھی کرے، روزے میں کسی کی حق تلفی نہ کرے، روزے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، روزے کے پورے حقوق کا خیال کرے، روزے میں یہ بھی کرے، یعنی کہ روزہ رکھ کر گڑبڑ بھی سارے کرے، روزہ رکھ کر سارے۔ اب روزہ رکھنا جیسے سرکاری طور پر سرکاری چیک کرنے والے بھی روزہ رکھنا چاہیے، روزے خوروں کو پکڑنا چاہیے۔ اب پولیس والا جائے روزے خوروں کو پکڑ کے لے آئے اور آگے بیٹھ جائے کہ بھی تھک گئے ہیں، انہی روزے خوروں سے پیسے لے کر دن دہاڑے، اور جناب علی دن دہاڑے شب خوں مارے، دن دہاڑے کہہ کہ لاؤ بوتلیں شوتلیں پلاؤ، بھی تھکے ہوئے چائے وائے پلا دو، ہم نے جو تمہیں پکڑا ہے ہماری ڈیوٹی بھی تو ہے نا کوئی، یعنی ان کو تو روزہ کھانے کی وجہ سے پکڑے اور خود خوب کھائے پیے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اس لیے روزے کے اس کا بھی خیال کرے۔ رمضان ایسے برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں حقیقت یہ ہے پہلے سے تیاری کرے۔ ہمارے یہاں یہ اہتمام نہیں ہوتا، عرب ممالک میں ایسا اہتمام دیکھا، سعودی عرب میں ہر مسجد میں اہتمام،
ساری مسجد کی قالینیں بدل دی، حرمین شریفین کے سارے وضو پانی برتن پینے والے وہ جو زمزم رکھے ہوئے وہ سارے کے سارے برتن بدل دیے نئے، اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹرکوں کے ٹرک 20 20 30 40 50 ٹرک کھڑے ہوئے. دیکھیں بھائی یہ کیوں رمضان شریف آ گیا، پہلے نکالو نیلام کرو یا کچھ کرو، نئے رکھو قالین نئے. پھر وہاں بتایا کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہر آدمی اپنی جیبیں خوب کھولتا ہے، مسکینوں کے اوپر، اس کے اوپر، اب اللہ کے بندوں پر خوب. اللہ کے بندے رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ پلاؤ دو، اپنے ہاتھ سے خیراتیں کرو تاکہ رمضان شریف میں اس کو ایک عجیب ایک سمجھتے ہیں. رمضان شریف ہر رات وہاں عید کی رات، ہر رات عید کی طرح ہر رات جاگنے رمضان میں اس طریقے سے. اور ہمارے ہاں رمضان شریف بھی آیا، پہلے سے زیادہ دکاندار نے یہ چیز مہنگی، یہ چیز مہنگی، یہ چیز مہنگی، سرکار نے بھی مہنگی کی تو سرکار کے ساتھ دکاندار نے بھی مہنگی کی، وہ سارے مہنگے. غریب کی جیب جتنی کاٹ سکتے ہو رمضان میں کاٹو، اس لیے کہ آخر ہم نے بھی تو کمائی کرنی. کمائی کرنے والوں کے طریقے کمائی کرنی ہے، کسی نے آخرت کی کسی نے دنیا کی. ارے بھائی کمائی کے بجائے اصل کمائی یہ کرو. ہم نے اصل کمائی کی طرف نہیں، اصل کمائی تو یہ ہم نے اس کا کیا. اب ایک دو باتیں ضروری اعلان کی ہے، وہ ایک تو یہ کہ اخبار میں ایک بات آئی ہے تو اخبار کی بات پر اعلان تو کر رہا ہوں اور قرارداد بھی پاس کر رہا ہوں. تحقیق تو ہوگی کیونکہ میں تو رات پہنچا. یہ بھی اصول بنایا ہے، اچھی طرح سمجھے کہ ہر اخبار کی بات پر پورا یقین تو نہیں ہوتا، یا تو سرکاری تردید ہو جائے. سرکار وزارت داخلہ نے اعلان جاری کیا ہے پاسپورٹ والوں کو، ان کو کہ مرزائیوں کو قادیانی نہیں احمدی کہو. احمد تو میرے محمد پیارے نبی کا نام ہے، احمد بھی میرا نبی ہے، محمد بھی میرے محمد کا نام، میرے نبی کے کئی نام ہیں، احمد بھی ہے محمد بھی ہے. تو احمد کس کا نام ہے؟ محمد رسول اللہ کا. یہ احمدی کون ہے؟ یہ غلام احمدی ہیں. ان کے ساتھ غلام احمدی تو لگا دو، تو پھر لفظ غلام لگا دو نا، قادیانی نہیں لکھتے. یہ سرکاری طور پر اعلان آیا ہے اخبار میں کہ ان کو احمدی لکھا جائے. تو احمدی کے چکر میں یہ کیا ہے، گویا کہ مسلمانوں کا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور احمدی، یہ بھی اسی طرح کا کوئی ٹولہ ہوگا. ارے بھائی یہ احمدی نہیں ہے. مرزائی کون ہے؟ احمدی نہیں ہے، یہ غلام احمدی ہیں. غلام کے یہ احمدی کا مرزائی ہے، قادیانی ہے. یہ لفظ غلام کے لگائے تب ہے، تو یہ احمدی نہیں ہے. اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ حکومت کو واپس لینا پڑے گا. آپ اس قرارداد سے متفق ہیں کہ نہیں؟ بھائی مرزائی پہلے کافر ہیں تو کافروں کے لیے اتنا یہ چھوٹ دینا، یہ آہستہ آہستہ ڈھیل دینے کا مطلب یہ ان کو ذرا آہستہ آہستہ یہ بھی احمدی کا لفظ لکھیں تو اگلے آدمی کو پتا ہاں جی یہ بھی کوئی اسی طرح ہوگا جیسے شافعی، جیسے حنبلی، جیسے مالکی، ویسے احمدی کوئی جماعت ہوگی. نہیں، احمدی نہیں ہے، جو غلام احمد کے ماننے والے غلام احمد. غلام احمد یعنی وہ جو غلام احمد مرزا قادیانی تھا، قادیانی لکھے، مرزائی لکھے، لیکن لفظ احمدی نہیں. احمدی تو احمدی کے ساتھ لفظ مغالطہ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے ربوے کا لفظ استعمال کیا نا، ربوہ جو قرآن میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ دنیا کو مغالطہ دیتے ہیں کہ یہ وہی ربوہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ رَبْوَةٍ، قرآن میں آتا ہے 18ویں سپارے میں ربوہ. وہ ربوہ اور ہے جو عیسیٰ علیہ السلام مریم کا ٹھکانا، یہ ربوہ اور ہے. دنیا کو مغالطے دینے کے لیے مرزائی جیسے ایک جھوٹے نبی کے دجال کے امتی ہے نا، وہ دجال جھوٹے نبی کے، تو ان کا کوئی دجال اور ان کا ہی کوئی امتی بیٹھا ہوگا جس نے سرکولر جاری کیا ہوگا. اگر سچ ہے تو، اگر سرکولر یہ نہیں ہے غلط ہے تو حکومت کو تردید کرنی چاہیے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.